علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، وقال اللہ عز وجل فی مقام آخر، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی وضاحت کرنے والا ہے۔ سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ مجھے امید ہے کہ آپ واجب الاحترام، عزت کے لائق، گرامی قدر احباب گرامی، ایمان اور صحت کی بہترین حالت کے اندر ہوں گے۔ حضرات گرامی، میں آج کی اس گفتگو کا آغاز ایک مثال کے ذریعے کرنا چاہتا ہوں، یا ایک سوالیہ انداز سمجھ لیں، اس کے ذریعے کرنا چاہتا ہوں۔ بات بالکل واضح ہے، کوئی اس کے اندر پہیلی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک سلسلہ چلتا ہے، ہم ایک دوسرے کی دعوت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اپنے ہاں کھانے پہ بلاتے ہیں، دوست ہوں، رشتہ دار ہوں، احباب ہوں، کوئی بھی سلسلہ انسان کا جو جاننے والا ہے، آپس میں ایک دوسرے کی ہم دعوتیں کرتے ہیں۔ اور اس دعوت کا ہمارے ہاں جو ایک معروف طریقہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پیشگی اطلاع دے دی جاتی ہے کہ فلاں دن آپ ہمارے ہاں مہمان ہیں اور ہم آپ کے لیے کھانے کا اہتمام کریں گے۔ اب ظاہری سی بات ہے، اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی ہم نے اہتمام کرنا ہے، ہم نے دال بنانی ہے، سبزی بنانی ہے، گوشت بنانا ہے، جو بھی بنانا ہے، ہم اس کی آہستہ آہستہ تیاری شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارا مہمان آ رہا ہے۔ پھر مہمان کی بھی آگے دو قسمیں ہیں، ایک درجے میں ذرا نچلے درجے کا ہوتا ہے، جسے ہمارے ہاں ہم سمجھا جاتا ہے، حالانکہ مہمان تو مہمان ہی ہوتا ہے۔ ایک ذرا بڑے لیول کا مہمان ہوتا ہے جو ہمارے ہاں بڑا وی آئی پی پروٹوکول رکھتا ہے، ہم اس اعتبار سے پھر اس کے لیے دعوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ میں بڑی شخصیت کو لیتا ہوں، چھوٹی شخصیت کو نہیں لیتا۔ بڑی شخصیت کی دعوت کرتے وقت ہماری ہر ممکن یہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا مہمان ہم سے راضی ہو کے جائے۔ اس کے لیے ہم اپنے کمرے کی بھی سیٹنگ کرتے ہیں، ڈرائنگ روم یا گیسٹ روم جسے ہم کہتے ہیں، اس کی صفائی ستھرائی کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اس کو لش پش بھی کرتے ہیں، اپنی الماری کے اندر پڑی ہوئی چیزوں کو بھی سیدھا کر کے رکھتے ہیں، مینٹین کرتے ہیں، تاکہ مہمان آئے تو وہ کسی قسم کا کوئی عجب جو تاثر ہے وہ ہمارے ہاں نہ لے کے جائے۔ اور جب وہ چلا جاتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کسی کے ہاں کہ یار وہ مہمان بڑا راضی ہو کے گیا ہے، وہ بڑی تعریفیں کر رہا تھا کہ انہوں نے بہت اچھا اہتمام کیا تھا، تو ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ یار چلو میرے اتنا سارا پیسہ خرچ کرنا اور میرے جو ہے وقت لگانا میرے کام آ گیا، پنجابی میں کہہ لیں مول پہ گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے، اور یہ جو مہمان آ رہا ہے نا، اس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو انجان ہو، جسے یہ پتہ نہ ہو کہ مہمان آ رہا ہے۔
اور مہمان بھی کس کا ہے؟ رب رحمان کا۔ اگر دنیا کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا مہمان ہم سے ناراض ہو کے نہ چلا جائے بلکہ ہم اس کی پوری خاطر تواضع کریں، تو کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ رب کا جو مہینہ آ رہا ہے، جو مہمان مہینہ ہے، اس کی تیاری نہیں کرنی چاہیے؟ اس مہمان کی وہ مہمان نوازی نہیں کرنی چاہیے جو ہم اپنے ہاں کرتے ہیں ایک معروف طریقے کے مطابق؟ اگر ہم دن میں 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں اللہ کی توفیق سے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں، اور رمضان کے اندر بھی ہمارا یہی معمول ہے، تو پھر ہم نے تو رمضان سے کما حقہ فائدہ نہ اٹھایا۔ ہماری تو روٹین ورک کی زندگی گزر رہی ہے۔ نمازیں تو میں پہلے بھی پڑھ رہا تھا، صدقہ خیرات تو میں پہلے بھی کر رہا تھا، رمضان میں بھی نمازیں پڑھ رہا ہوں، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہوں، تو پھر رمضان کا صحیح فائدہ تو نہ میں اٹھا سکا۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس سلسلے میں چند گزارشات آپ کے ہاں پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو بابرکت اور رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، اس کے لیے اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ اس کو ہماری زندگیوں میں نصیب کر دے۔ یہ مت سمجھیں کہ 5-6 دن باقی ہیں اور میں رمضان کے مہینے میں بالکل پہنچا کھڑا ہوں۔ یہ شیخ جانتے ہوں گے، پچھلے سال ہمارے ایک جاننے والے تھے، ان کے آگے دوست تھے، یقین جانیے نوجوان، بالکل نوجوان، 25 یا 26 سال کا نوجوان ہوگا، رمضان المبارک کا مہینے کا آغاز ہونے میں صرف آدھا گھنٹہ باقی تھا اور خبر آتی ہے کہ وہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر اللہ کے حضور پہنچ گیا۔ تو اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین یہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہمیں دیکھنا نصیب کرے۔ یہ قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ سلف صالحین کے بارے میں ملتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے سے 6 مہینے پہلے اللہ سے دعائیں کرنی شروع کر دیتے تھے، یا اللہ اس مہینے کو ہماری زندگیوں میں کر دینا۔ اور پھر جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا، 6 مہینے اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ جو عبادتیں کی ہیں ان کو اب قبول کر لینا۔ نمبر 2، جب رمضان کا مہینہ آ جائے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، جس طرح ہم کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جس طرح لباس پہنتے وقت ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس بات پہ شکر کہ یا اللہ تو نے ہماری زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر اس کو بھیج دیا ہے، اب ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ نمبر 3، نیک اعمال کرنے پر اپنے آپ کو آمادہ کرنا، تیار کرنا، عزم صادق کرنا کہ پہلے جو میری سستی ہو رہی ہے اب اس سے بڑھ کے میں نے اللہ کی عبادت کرنی۔ شاید کہ میں نے یہ بات پہلے بھی ذکر کی ہو، آپ کبھی نا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام رمضان سے ہٹ کر نفلی عبادت کے بارے میں پڑھ کے دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ تک کی تلاوت کر جاتے تھے نفلی نمازوں کے اندر، تہجد کے اندر، اور رمضان کی عبادت کا کیا عالم ہوگا؟ ہم سے تو وہ فرائض نہیں پڑھے جاتے نا۔ اس لیے اس بات کا عزم کیجئے کہ میں نے عبادات کے اندر آگے نکلنا ہے۔ یہ سونے کا مہینہ نہیں ہے، یہ آرام کرنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ موبائل پہ گیمیں کھیلنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ ویڈیو گیمز اور ویڈیو دیکھنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا استعمال کرنے کا مہینہ نہیں ہے۔ کرنا تو 11 مہینے بھی نہیں چاہیے، لیکن اس مہینے کے اندر اسے جان چھڑا لیجئے، اپنی اس کو چھٹی دے دیجئے۔ ہاں کبھی کبھار استعمال کر لیا، ٹھیک ہے، اپنی ضرورت کے تحت، کوئی اسلامی چیز پڑھنے کے لیے، کوئی احادیث پڑھنے کے لیے، کوئی ایسے پیج جس کے اوپر کوئی ویڈیو بیان آتے ہیں آپ سننا چاہتے ہیں، قرآن کی تلاوت سننا چاہتے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن وہی ڈگر کی زندگی چل رہی ہے۔ رمضان سے پہلے بھی ہر وقت فیس بک اور واٹس ایپ اور دوسرے میڈیا کے جو چینل ہیں اس کے اوپر زندگی کھپائی ہوئی ہے، اور رمضان میں بھی اسی طرح چل رہی ہے۔ اس بندے نے رمضان کی قدر کو نہیں جانا، اس نے رمضان کو عام مہینوں کی طرح مہینہ سمجھا ہے، اس نے رمضان کو رب کا مہمان نہیں سمجھا۔ نمبر 4، جو اس سلسلے میں ہمیں رمضان کے احکام جاننے کی کوشش کرنی چاہیے بحیثیت مسلمان جو ہمارے اوپر لاگو ہوتی۔ روزہ رکھنا ہے کس انداز کے ساتھ رکھنا ہے، کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے روزے کے اوپر اثر پڑتا ہے، عبادات کا اہتمام کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، روزے کے متعلق، رمضان المبارک کے متعلق ہمارے پاس آگاہی ہونی چاہیے، اس کی معلومات ہونی چاہیے۔ اسی طرح 5ویں چیز یہ ہے
کہ اس مہینے کو اپنے لیے اس بات کے لیے تیار کر لیں کہ میں نے اب گناہوں کی زندگی میں دوبارہ واپس نہیں جانا۔ اگر رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد ہماری معمول کی زندگی ویسے ہی ہے، جیسے وہ پنجابی میں کہتا ہے نا، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیندے جاندے ہو، کہ انسان حج بھی کر رہا ہے اور اس کی معمول کی زندگی ویسے ہی چل رہی ہے، وہ لوگوں کے اوپر ظلم ڈھا رہا ہے، تو پھر سمجھ لیں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ حج کی عبادت کی قبولیت کی نشانی کیا ہے، کہنے لگے حج سے پہلے تم اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، حج کرنے کے بعد تم اللہ کے فرما بردار بن گئے، سمجھ لو تمہارا حج قبول ہو گیا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ جیسے ہی گزرے ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا ہوا ہو، ہم اللہ کی بندگی میں مزید آگے ہو چکے ہوں، تو سمجھ لیجئے کہ رمضان کا مہینہ آپ کو راس آ گیا ہے، آپ کو موافق آ گیا ہے۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ روزہ رکھ کے آپے سے باہر نہیں ہونا۔ ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے، روزہ رکھنے کے بعد میں غصہ بڑا آتا ہے، اور سارے لوگ کہہ رہے تھے انہوں روزہ لگ رہے ہیں۔ روزہ رکھ کے ہم نے اللہ کے سر احسان تو نہیں کیا، روزہ تو بذات خود صبر کا درس دیتا ہے، لوگوں کو اذیت نہیں پہنچانی، لوگوں کو دکھ نہیں دینا۔ مسلمان تو وہ ہے نا، المسلم، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اگر کوئی روزے کی حالت میں برا بھلا کہے تو تم نے آگے سے جواب نہیں دینا، تم نے صرف اتنا ہی کہہ دینا ہے انا صائم، میں تو روزے سے، میرا روزہ ہے، کیونکہ روزہ ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ اور اس کے بعد یہ چیز بھی ہمارے لیے مد نظر رہے کہ ہم نے اس وزیر اعظم کی جو ہمارے سینے کے اندر بیٹھا ہوا ہے قلب، اس کو قلب سلیم بنانا ہے، جس کی اللہ کے ہاں قبولیت ہے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اس بندے کی بخشش ہوگی جو قلب سلیم لے کے آئے گا۔ اس لیے اس رمضان کے مہینے کو گزاریے اور خوب گزاریے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے، وہ کہا کرتے تھے اس مہینے کو ہم موسٹ ویلکم کہتے ہیں جو ہمارے لیے گناہوں سے پاکی کا ذریعہ بنے گا۔ احنف بن قیس رحمہ اللہ سے پوچھا گیا آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ ابھی بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کمزور ہو چکے ہیں۔ کہنے لگے میں نے ایک لمبے سفر پر روانہ ہونا ہے، میں تو اس کی تیاری کر رہا ہوں۔ اور آخری بات امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کی، وہ فرماتے ہیں روزے کے لیے ساری فضیلتیں ایک طرف ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اللہ فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، فرماتے ہیں اس کے بعد ساری فضیلتیں ایک طرف ہو جاتی ہیں، کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اللہ سے انسان کو پھر حسن ظن رکھنا چاہیے، جو اللہ نے جزا دینی ہے کوئی اور تو نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس مہینے کو اللہ ہمارے لیے باعث برکت بنائے، باعث رحمت بنائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اس کو دیکھنا نصیب کرے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔